السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامور علماء کرام کے تاریخی اور ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل کو وزٹ کریں۔ فی امان اللہ۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمارے چینل کا بھی۔ تو جو انسان پورے دین اسلام پہ چلے گا، اللہ تعالی اس کے چہرے کو بھی نورانی بنائیں گے، اس کے دل کو بھی نورانی بنائیں گے، اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ جو پورے دین اسلام پہ چلے گا، روزی کی فراوانی ہوگی اور زمینداری کی پیداوار کی فراوانی ہوگی، اور ایسے انسان جو پورے دین پہ چلنے والے بنیں گے، اللہ ان کو امن کی زندگی اس دنیا میں دے گا، اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنائے گا۔ اور پھر انسان جو پورے دین پہ چلنے والا ہوگا، وہ انسان جب مرے گا تو موت کو اللہ اس پہ آسان کریں گے، اور اس کو اللہ قبر میں پہنچا کر تا حد نظر اس کی قبر کو کشادہ فرمائیں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں اس کو جگہ ملے گی، اور بجلی سے زیادہ تیزی سے وہ پل صراط کو پار کرے گا، اور پھر جنت میں جا کر کس کا مہمان بنے گا؟ اولئک فی جنات مکرمون، جنت میں جائے گا، اللہ کا مہمان بنے گا، اللہ اس کا ابد الآباد تک اکرام فرماتا رہے گا۔ اکرام فرمانے کی ایک صورت یہ بھی جنت والوں کی بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہر جمعے کے دن سارے جنتیوں کو اپنے دربار میں بلائیں گے کہ آؤ ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانے کی دعوت اللہ تعالیٰ کریں گے، کہتے ہیں اس کھانے میں اتنا مزہ آئے گا کہ اتنا مزہ جنتیوں کو اپنی جنت میں کبھی نہیں آیا ہوگا۔ اتنا مزیدار کھانا اللہ کھلائیں گے۔ کھانا کھلانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میں تم کو قرآن پڑھ کر سناتا ہوں۔ کیا سناتے ہیں؟ اب قرآن شریف کا پڑھنا اور اللہ کا پڑھنا، قرآن کا ہر حرف اللہ سے نکلے گا نور کا بادل بن کر سارے کے سارے ان جنت والوں پہ برستا جائے گا، اور برستے برستے ان کی حسن و جمال میں بھی اضافہ ہوگا، اور پھر اس کو جب اس قرآن کے سننے میں جو مزہ آئے گا، کہتے ہیں وہ مزہ کھانے کے مزے سے بھی زیادہ مزہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو میں تم سب سے راضی ہو گیا، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، تم سب اپنی اپنی جنتوں میں واپس چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جب اپنی رضامندی کا اعلان فرمائیں گے، اس اعلان کو سننے میں وہ مزہ آئے گا جو اللہ سے قرآن سننے کے مزے سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو اللہ نے جنت بنائی ہے انسانوں کو وہ کچھ دینے کے لیے، ایسی نعمتیں، ایسی لذتیں، ایسی عزتیں جو انسان اس دنیا میں ان کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور جو انسان اللہ کے دین پہ نہیں چلے گا تو اللہ کا دین اسلام یہ رحمت بن کر آیا ہے۔ جب یہ مسلمانوں میں پورا کا پورا آ جاتا ہے تو مسلمانوں کی اس دنیا کے حالات بھی اچھے بن جاتے ہیں، ان کی قیامت کے دن کے حالات بھی اچھے بن جاتے ہیں، اور امن، چین، سکون، اطمینان سارے مسلمانوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور جب مسلمانوں کے حالات بن جاتے ہیں پورے دین اسلام پر چلنے کی وجہ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں کے حالات بھی اس دنیا کے اچھے بنا دیتے ہیں، یعنی ان کو بھی دنیا کا امن ملتا ہے، اور خون کی ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ خون ریزی اور آبرو ریزی، ان دونوں چیزوں سے اللہ کافروں کو بھی اس دنیا میں بچا لیتے ہیں۔ مرنے کے بعد کافر اپنے کفر کی وجہ سے دوزخ میں چلا جائے گا، اور مسلمان اپنے اسلام کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اس دنیا میں اسلام اگر سارا کا سارا مسلمانوں میں زندہ ہو جائے تو اس میں مسلمانوں کا بھی فائدہ ہے اور غیر مسلموں کا بھی فائدہ ہے، ان کی بھی دنیا کی زندگی اچھی بن جاتی ہے۔ آج ساری دنیا میں پریشانیوں کا ایسا زور ہو گیا ہے کہ مسلمان بھی سخت پریشان ہیں اور غیر مسلم بھی سخت پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں یہ سارے انسان؟
اس لیے پریشان ہے کہ آج دین اسلام مسلمانوں کے پاس باقی نہیں رہا۔ 90% مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتے، اور کتنے فیصد عورتیں ایسی ہیں جو برقع ہی نہیں پہنتی ہیں۔ تو غرض ہے کہ آج مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج مسلمانوں کے حالات بھی پریشانی والے بنا رکھے ہیں، نہ ان کی جان محفوظ، نہ ان کی عزت محفوظ، نہ ان کا خون محفوظ، اور نہ ان کے بادشاہوں کو سکون، نہ ان کی پبلک کو سکون، کسی کو سکون نہیں مل رہا۔ یہ سارے کے سارے انسان پریشان ہیں کیونکہ مسلمانوں نے اسلام پر عمل کرنا چھوڑ رکھا ہے۔ اس لیے حل کیا ہے؟ حل ایک ہی ہے اور کوئی حل نہیں ہے، اور یہ حل اللہ کی طرف سے پکا طے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے، جس زمانے میں مسلمان اسلام کو چھوڑیں گے اور اسلام کو چھوڑ کر اپنے ادھر ادھر دیکھیں گے، اسی زمانے میں اللہ مسلمانوں کے حالات بھی پریشانی والے بنائے گا، اور کافروں کے حالات بھی اللہ پریشانی والے بنا دے گا۔ اس لیے کافروں کے حالات اس دنیا کے ٹھیک ہو جائیں، مسلمانوں کے تمام اجتماعی انفرادی حالات ٹھیک ہو جائیں، یہ سڑکیں بنانے سے کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی، اور یہ ہوائی اڈے نئے نئے بنانے سے کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی، اور یہ ایٹمیات کے نقشے زیادہ سے زیادہ جمع کر لینے سے کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، یہ راکٹ اور میزائل کی نئی نئی قسمیں بنانے سے یہ حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی، اور یہ کاروبار کے اعلیٰ نقشے بنانے سے یہ حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ نئے نئے کارخانے اپنے ملک میں ہم کھولیں تاکہ ملک خوشحال ہو جائے۔ اگر دین اسلام کو چھوڑ کے مسلمان چلیں گے تو ان کے کارخانے ہزاروں بنا لیں، کبھی ان کے حالات اللہ ٹھیک نہیں ہونے دے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے۔ تھوڑی پٹائی ہوئی ہے، اس سے ہماری عقل میں آ جائے تو ہماری خوش قسمتی ہے، ورنہ اگر آدمی چھوٹی پٹائی سے نہ سمجھے تو اللہ دنیا میں اس کی بڑی پٹائی کریں گے اور بڑی کریں گے، جب تک اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کی پٹائی اللہ کی طرف سے ہوتی رہے گی۔